بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم۔ صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام، دوسری مجلس ہے اس امام بارگاہ کی سڈنی کی، اور آج شب شہادت بھی ہے میری مظلوم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی۔ 24 سفر کی رات کی مجلس۔ میں نے مجلس کا آغاز کل بھی انہی کلمات سے کیا تھا۔ یہ زیارت عاشورہ کے کلمات ہیں کہ انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے مولا حسین، جس کے ساتھ آپ نے صلح کیا، پیس کیا، ہم بھی اسی کے ساتھ کریں، اور جس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا، جنگ کی، ہم بھی اسی کے ساتھ کریں۔ ایک وعدہ ہے، ایک پرومس ہے، ایک عہد ہے اپنے امام سے کہ جس کے ساتھ آپ نے پیس کیا اس کے ساتھ ہمارا بھی پیس ہے۔ جس کے ساتھ جہاد ہے، آج جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ راستوں پہ نکل جائیں، مالز چلے جائیں، نہیں۔ آج کا جہاد تمہارے کردار کا جہاد ہے، آج کا جہاد تمہارے علم کا جہاد ہے۔ تم اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ تم کو دیکھ کر لوگ حسین تک آئے۔ یہ چھٹے امام کے جملے بھی ہیں کہ شیعتنا کھونو لنا زینا، یہ میرے جملے نہیں، میرے امام کے جملے، کہ اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، کہ تم کو دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ اگر یہ ایسا تو صادق آل محمد کیسا ہوگا۔ تو آج کے دور ہم خود ڈیسائیڈ کریں، ہم خود چیک کریں کہ ہم کتنا مولا حسین کے ساتھ ہمارا لنک بنا ہوا ہے۔ میں نے ان مجالس، اس خمسے کی ٹاپک ہسٹری آف زیارات، ہسٹری آف ہولی پلیسز ہے۔ کل میں نے نجف اشرف کے بارے میں آپ سے بات کی، کچھ وہاں کی امپورٹنس بتائی۔ کیوں رکھی یہ ٹاپک؟ جان بوجھ کے رکھی کہ آج کل ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا اس کو سے اور بڑھا دے، دگنا تگنا کر دے، پوری دنیا سے لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہم بھی جائیں جلد سے جلد۔ زیارت معصومین کے لیے ایک باواز ولن صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ برائے خشنود امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیارت عراق کے ہیں، مشہد مقدس ہے، خم ہے، مدینہ منورہ ہے، مکہ ہے، اور سیریا۔ پورے 13 معصومین کے علاوہ اہل بیت نبوہ مادن الرسالہ کی بھی زیارت ہے۔ زیارت اتنی امپورٹنٹ لائف میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اف یو کین افورڈ، ہر سال جایا کرو۔ زیارت کو جب جاتے تو تمہاری زندگی بدلتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ تم امام سے مل کے آتے۔ ہمارے بیک آف اوور مائنڈ یہ رہنا جب بھی زیارت کو جاؤ کہ کوئی پریکٹس نہیں ہے زیارت، یا فارمیلٹی نہیں ہے کہ جا رہے آپ آ رہے، کوئی ہالیڈے پہ نہیں جاتے، بلکہ زیارت پہ جا رہے تو تمہاری ملاقات، لٹرلی ملاقات، میں نے کچھ باتیں بتائی تھی، لٹرلی ملاقات ہوتی ہے امام سے۔ اگر میری آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں تو میں دیکھوں میرا مولا بیٹھا ہوا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر میں امام سے مل لوں۔ تو زیارت پہ جانا
اب بچوں کو بھی لے کے جانا، ان کو پتہ، اس لیے کہ دوستو آپ جانتے دنیا میں ملینرز پڑے ہوئے ہیں، بلینرز پڑے ہوئے، نہیں جاتے، قسمت میں نہیں ہے، نہیں جانا. جب تک وہاں سے انویٹیشن نہیں آیا جاتا بھی نہیں کوئی، جب تک مولا بلاتے نہیں کوئی جاتا بھی نہیں. اور جاؤ تو اپنی زندگی میں ایک چینج لاؤ، زندگی میں ایک بدلاؤ لاؤ. آپ بولیں گے میں کیا بدلاؤ لاؤں، میں کیا چینج لاؤں، میں تو ٹھیک ہوں. یہ ذہن سے نکالو کہ میں ٹھیک ہوں. جو یہ بولتا کہ میں پرفیکٹ ہوں، وہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ کو لائف میں چینج آنا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے جتنی تمہاری زندگی کے آبسٹیکلز ہیں، ہر کی لائف میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں رکاوٹ رہتی، وہ ساری رکاوٹیں دور ہو سکتی. صرف میں آپ کو چھوٹا سا ثواب بتا دوں، پھر میں نجف اشرف میں آ رہا. صرف 5 دن صرف میں نجف اشرف ہی پڑھ لوں، اتنی وہاں زیارات ہے. تھوڑا چھوٹا سا ثواب کہ مثال کے طور پہ آپ کربلا مولا، اللہ ہم جانا نصیب کریں، اربعین ہو، عاشورہ ہو، عرفہ ہو، نارمل ڈیز جو مخصوص زیارات ہیں، جب آپ جاتے رش اتنا ہے ذریعہ مبارک کے پاس کہ آپ ٹھہر بھی نہیں سکتے. اربعین میں ویسی ہوتا ہے، مخصوص تاریخوں میں ہوتا ہے کہ بھری ہوئی روزہ. آپ انٹر ہوئے، میری طرف دیکھو، انٹر ہوئے مولا کے ذریعہ مبارک سامنے، آپ نے سلام کیا، سلام علیکہ یا عبداللہ، اور آپ کو جگہ نہیں ملی، آپ واپس آ گئے، یہ کافی ہے. گئے اور سلام کر کے واپس آئے، باہر نکل گئے. باہر نکلے کیسا؟ روایت میں ہے کہ تم سلام کر کے جیسی باہر آئے، اللہ تمہارے اوپر اتنا کرم کرتا جیسے ایک نیو بورن بیبی دنیا میں آتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، ویسے گناہ معاف ہو جاتا. صرف سلام کرنے کا، زیارت کا اتنا بڑا ثواب ہے. مولا حسین ہو یا مولا مشکل حسین، کسی کی بھی زیارت. اب میں بات کر رہا تھا کل نجف اشرف کی. نجف اشرف جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے، نجف اشرف میں کل کی باتیں ریپیٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا. وہاں پہ میرا مولا دفن ہے، اللہ ہم زیارت نصیب کرے مولا کی. امام علی کی زیارت ہے، کسی اور کی زیارت نہیں ہے. ابو الائمہ کی زیارت ہے، 11 اماموں کے بابا کی زیارت ہے، کل ایمان کی زیارت ہے. کیا شاندار میرے مولا کا روزہ ہے. یہ روزہ کب سے؟ جب سے مولا شہید ہوئے اس وقت سے یہ اتنا بڑا روزہ نہیں تھا. 40 ہجری میں امام علی کی شہادت ہے. پبلک میں سامنے گواہی کے علی کی لہت کا اتنا چھپایا گیا تھا، مولا کی لہت کمپلیٹلی چھپا گیا. 600 سال 7ویں امام کے پیریڈ تک، 7th امام کا پیریڈ لگ بھگ 140 ہجری یا 150 ہجری کا ہے، ہارون رشید کا زمانہ. اس وقت تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ نجف اشرف میں میرا مولا دفن ہے. خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا میں، معصومین کی بات نہیں کر رہا میں، جنرل پبلک کی بات. صرف خاندان اہل بیت اور چند مولا کے قریبی چاہنے والوں کو معلوم تھا کہ امام علی یہاں دفن ہے، کسی کو نہیں معلوم. اس لیے کہ ظالمین کا زمانہ، بنی عباس کی حکومت، پہلے بنی امیہ کی حکومت تھی، پھر بنی عباس کی حکومت. اور ان بنی عباس کی حکومت میں آپ جانتے کہ مولا کے کیسے دشمن. کربلا میں اس نے کہہ دیا تھا بغضاً لابی، عمر سعد سے جب مولا حسین نے پوچھا تھا کہ تم اسے جنگ کیوں کر رہا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے اسلام میں کوئی چینج لایا، بلکہ اس نے کہا کہ میں آپ کے باپ کے بغض میں لڑ رہا. تو کربلا کی پوری جنگ مولا علی کی دشمنی میں تھی. عمر سعد کا جملہ بغضاً لابی، آپ کے بابا کی دشمنی. اور یزید نے کیا کہا تھا دربار میں کہ آج بدر و احد کہ میرے آبا و اجداد کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ ہم نے کیسے بنی ہاشم سے بدلہ لے لیا. تو یہ پورا جو کربلا ہے اور جتنا یہ سارے بنی امیہ اور بنی عباس کی دشمنی، مولا سے جو دشمنی تھی وہ انہوں نے نکالا تھا. تو امام علی کے روزے کو کمپلیٹلی چھپا دیا گیا تھا. جیسے شہزادی کونین کی لہد اب تک نہیں معلوم ہے، ریئل لہد بی بی کی کوئی نہیں بتا سکتا کہ بی بی دفن کہاں ہے. میں واپس آ رہا نا جب سے مجھے معلوم ہے مجھے کیا پڑھنا ہے وہاں کا. وہ تختی کے بارے میں نے بولا تھا میں ضرور پڑھوں گا. جیسا شہزادی کونین کی لہد 3 جگہ بتائی جاتی ہے. ایک ریاض الجنہ، ریاض الجنہ وہ جگہ ہے مسجد نبوی میں، اللہ وہاں جانا نصیب کرے، زیارت نصیب کرے. اٹس اے پارٹ آف جنہ. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری لحد سے میرا ممبر رسول
اور سرکار کی لحد بالکل سامنے. اس کا جو بیچ کا حصہ ہے شیعہ سنی ساری کتابوں میں، اسی لیے آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں یہ حصے میں کارپیٹ کا کلر بھی بدل دیا انہوں نے. ان کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ 2 رکعت نماز ایسا 2 لاکھ رکعت کا ثواب ہے جیسے تم نے جنت کے اندر پڑھی. میں تو کہتا پورا روزہ ہی جنت ہے بھائی. مولا علی کے روزے میں جو جنت کا پارٹ ہے، کربلا اس سے پارٹ آف جنت. لیکن محمد آل محمد میں آپ کو یہ 5 دن میں ہسٹری بتا رہا کہ ہم کو معلوم ہونا کہ جب ہم زیارت پہ جا رہے تو کیا ہے وہاں کی ہسٹری کیا ہے. تو شہزادی کونین کی لحد تو 11 ہجری میں بنی نا، اللہ کے رسول کے فوراً بعد 75 ڈیز یا 90 ڈیز کے اندر وہ بھی چھپائی گئی اور اب تک چھپی ہوئی ہے. رسول کی حدیث ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ بی بی کو مولا نے وہاں دفن کیا. ایک روایت یہ ہے کہ اپنے حجرے میں دفن کیا، ان کے روم میں. بی بی کا روم کہاں ہے؟ اگر آپ جنت البقیع کی طرف سے آ رہے تو باب جبرائیل ملتا سامنے، بالکل سامنے مسجد نبوی. اگر آپ کے ذہنوں میں ہے تو جنت البقیع کی طرف سے آ رہے تو سامنے کا جو حصہ مسجد نبوی کا جو فرسٹ ڈور آپ کو نظر آئے گا وہاں لکھا ہوا ہے باب جبرائیل، جہاں سے جبرائیل مسجد میں انٹر ہوتے تھے. وہاں سے انٹری ہے اور بازو کے دروازے سے ایگزٹ ہے. تو وہاں پہ جیسی آپ باب جبرائیل سے انٹر ہو، چند قدم فیو سٹیپس کے بعد لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک پیسیج، وہ بی بی کا گھر تھا اور سامنے ایک میٹل کا دروازہ بنا ہوا ہے بالکل خبر رسول پہ. جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں سامنے دروازہ، یہی وہ دروازہ ہے جو ان ظالموں نے جلایا تھا. یہ بی بی کا حجرہ ہے. تو اب تک وہ حجرہ بند رہتا، وہاں ایک شوٹا کھڑا رہتا. یہ حصے میں ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو مولا نے اپنے حجرے میں دفن کر دیا دشمنی کی وجہ سے. یہ 2 روایتیں ہو گئی. تیسری روایت جنت البقیع کی. جنت البقیع میں جو روایت ہے وہ مولا حسن سے، کہ مولا حسن نے مولا حسین سے وصیت کی تھی کہ بھائی مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اور اگر نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہ دے تو مجھے ماں کے پہلو میں دفن کرنا. اس سے یہ روایت ہے کہ مولا حسن یہ کنفرم ہے کہ آپ بقیع میں، اس سے یہ روایت ہے کہ آپ کی لحد بی بی کی لحد جنت البقیع میں. جنت البقیع میں کہاں ہے؟ جب آپ انٹر ہوتے جنت البقیع میں، اگر آپ کے ذہنوں میں ہیں تو رائٹ سائڈ کے اوپر معصومین کے قبور ہیں، وہ 4 پتھر ایسے لگے ہوئے، اور وہیں پہ ایک چھوٹی سی وال ہے رائٹ سائڈ کے اوپر، سب کو نظر آتی. وہاں پہ ایک لحد ہے، وہ ہے بی بی کی، وہ بی بی کی خبر مبارک. تو بہرحال میں نے ایک نقشہ آپ کو ہسٹری بتائی کہ کئی معصومین کی لحد چھپی ہوئی تھی. اسی طرح مولا علی کی لحد جو پہلی مرتبہ جو پبلک میں آئی، سامنے آئی. دیکھیں میں بار بار بول رہا کہ اہل بیت کو معلوم ہے، معصومین کو معلوم تھا، جو مولا کے کلوز کمپینینز تھے ہر امام کے، ان کو پتا تھا کہ یہ امام علی کی لحد. اچھا اس زمانے میں نجف اشرف ایک بیابان جنگل تھا، ڈیزرٹ تھا، ٹوٹل ڈیزرٹ. وہاں پہ میرے مولا کی لحد بھی کیسی تھی؟ ایک مٹی کی قبر تھی. سامنے کا بھائی پہلی مرتبہ پبلکلی کیسے معلوم ہوا؟ ہارون رشید کا زمانہ، انہیں مولا کا زمانہ 40 ہجری اور یہ 140 یا 100 برس 100 برس کے بعد، جب ہارون وہ ظالم بادشاہ جو 7ویں امام کا قاتل بھی، وہ شکار پہ اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ شکار پہ نکلا تھا، کوئی کام وام تو نہیں رہتا تھا ان کو. یہ ظالم چلا شکار، بہت بڑا ظالم ہے، 7ویں امام کا قاتل، شکار پہ چلا. شکار سمجھتے ہیں نا؟ مجھے پتہ نہیں، آپ لوگ سب خاموش ہیں. شکار پہ چلا، اور شکار بھی کیا تھا؟ یہاں پہ بھی کرتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، یہاں شکار پہ جو گیا اس کا شکار ہرن کا تھا، ڈیر جس کو بولتے. اس کے شکار پہ ہارون ظالم اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا. بغداد میں تو رہتا تھا، بغداد اسی نے بنایا تھا، وہ اور اس کے باپ نے بنایا تھا بغداد شہر. وہاں سے نجف ہے. اب سنو، چلتے چلتے اس نے اپنے گھوڑے کو ایک ہرن کے پیچھے ڈالا اور ہرن بھاگتے رہی. اس کو بھی معلوم تھا کہ اس کو کتنا بھگانا ہے.
ہارون ظالم کو کتنا دوڑانا ہے اس کو بھی پتا تھا. وہ چلتے ہوئے ایک سٹیج پہ آ کے ہارون کا گھوڑا رک گیا, ڈیزرٹ میں گھوڑا رک گیا, اور دیکھا وہ ہرن ایک ٹیلے, مٹی کا ٹیلا ہے, اس پہ جا کے بیٹھ گئی. 200 میٹر یا 100 میٹر سامنے ہرن بیٹھ, پلیز غور سے سنو, 100 میٹر پہ ہرن بیٹھی ہوئی ہے ٹیلے کے اوپر, اور ادھر ہارون کا گھوڑا اپنے مقام پہ رک گیا, آگے نہیں بڑھا. اس نے کئی گھوڑے بدلے, پریشان ہو گیا کہ چکر کیا ہے. اس نے اپنے جنگلی کتوں کو چھوڑا کہ جاؤ ہرن کو پکڑو. کتے بھی ایک سٹیج پہ آ کے رک گئے, کوئی آگے نہیں بڑھا. اور ہرن اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ مجھے یہاں سے کوئی نہیں مارے گا. دوستو اس یقین کو پیدا کرو. جانور اور انسان میں عقل کا فرق ہے, صرف عقل کا فرق ہے. اور ہرن کو اتنا یقین کہ اگر میں علی کی پناہ میں آ جاؤں, آپ سمجھ رہے میری بات, ان کی پناہ میں آ جاؤں گی تو میں بچ جاؤں گی. اس نے ہر وجہ سے کوشش کی. پھر لوگوں کو بلوا کے کہا کہ یہ کیا ہے. ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے اپنے باپ دادا سے کہ یہ علی ابن ابی طالب کی خبر ہے. اس وقت پبلکلی سامنے ہے مولا کا لحد, بنایا نہیں اس نے کچھ بھی, لیکن پبلکلی جو سامنے آئی یہ وہ تھا. اس میں پورا میسج کیا تھا کہ یقین علی کی ذات پہ پیدا کرو. صرف بولنے سے نہیں ہوتا کہ میں امام سے بہت محبت کرتا ہوں, اپنی زندگیوں میں یقین کو لاؤ. یقین لاؤ گے نا, دیکھیے میں رات بھر سجدے کروں اور یقینی نہ ہو تو فائدہ کیا ہو سجدے سے؟ کیا فائدہ ہو؟ اگر یقین آ جائے, رات بھر میں بولتا سو جاؤ 2 سجدے یقین کے کر لو, پھر دیکھو یقین آ جائے نا تو دیوار کے پیچھے کیا بولو گے. یہ محبت علی. تو پہلی مرتبہ مولا کی لحد آئی. کل جہاں بات پہنچی تھی میں وہیں پہ لے کے جا رہا ہوں کہ مولا کی لحد جو گریو ہے, آج ایک سائڈ پہ جناب نبی آدم ہے, ایک سائڈ پہ جناب نوح. میں نے کل اس کی ڈیٹیل بتائی. مولا کی گریو تیار ہوئی, اس کو تیار کرنے والے جناب نوح نبی ہے. نوح نبی کا زمانہ اور امام علی کا زمانے میں لگ بھگ 18,000 سال کا فرق ہے, 18,000 ایئرس. تو مولا کی یہ گریو جو تیار ہوئی وہ 18,000 ایئرس پہلے تیار ہوئی. آپ بولیں گے جب تیار ہوئی تو کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں ہو رہا تھا, اوپر پتھر تھے, زمین تھی. مولا علی کی وصیت امام حسن سے کہ بیٹا اس اسپاٹ پہ جانا, پتھر کو ہٹانا تو میری لحد تیار ہوگی, مجھے وہاں دفن کر دینا. مولا حسن کو تو معلوم ہے سب, لیکن میں آپ کو ایک جنرل بات کر رہا. ہوا کیا, تابوت آیا, مولا کا تابوت مولا کے گھر سے, کوفے سے نجف اشرف آیا, اتنی دور. آنے کے بعد جب پتھر ہٹایا گیا تو مولا کی گریف تیار تھی. مولا کو لٹایا, لیکن وہاں پہ ایک چھوٹی سی پلیٹ لگی ہوئی تھی. یہ قصص الانبیاء میں بھی ہے, تاریخ اسلام میں بھی ہے, حیات القلوب میں بھی یہ واقعہ جو میں پڑھا وہاں پہ. 1 منٹ کا واقعہ. وہاں پہ ایک چھوٹی سی پلیٹ عربی زبان میں نہیں تھی. اچھا اس زمانے میں, مولا کے زمانے میں عربی زبان, یہ زبان ہیبرو زبان جو نبی آدم کے زمانے سے چلتی ہوئی آئی, یہ وہ زبان میں. نوح کے زبان میں جو لینگویج تھی وہ لینگویج میں لکھا ہوا. نوح نبی نے اس کو لکھا. کیا لکھا اب سنو. لکھا ہوا تھا کہ یہ لحد, یہ گریو, پلیز غور سے سنو, یہ لحد, یہ خبر نبی نوح نے طوفان نوح سے 500 سال پہلے بنائی. ارے یار کیا سن رہے, 500 ایئرس پہلے طوفان نوح سے بنائی. اور یہ لحد جناب نوح لکھ رہے, یہ لحد میں تیار کر رہا, آخری نبی رسول کے اور نوح کا زمانے میں لگ بھگ 15-16 ہزار سال کا فرق ہے, لیکن نبی نوح نے لکھا کہ یہ لحد میں بنا رہا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد مصطفیٰ کا جو وارث ہے, جانشین ہے, جو سکسیسر علی ابن ابو طالب کی ہے. کیا سنا یار آپ نے؟ نوح نبی نے لکھا علی ابن ابو طالب
کافر کا نام نبی نہیں لکھتے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ علی ابن ابو طالب کا نام ہے. یہ جو زمین پہ ہے نا عرش پہ بتاؤں, جب نبی آدم کی کو تیار کیا اللہ نے, کروایا, اور جب ان میں روح آئی, نفخت فیہ من روحی, بولا تھا اللہ قرآن میں, بولا کہ جب ہم نے آدم کے پتلے میں روح کو پھونکا, روح کو بھیجا. روح, نبی آدم کا پتلا جنت میں بناوا رکھا ہوا تھا, بنوا دیا تھا, سب جانتے, جبرائیل نے بنایا تھا, لیکن میرا مولا بولتا ہے کہ خمیر آدم کو میں نے گوندا ہے. آپ کو بول رہا, ہاں, آدم کا پتلا تیار ہو گیا, کئی ہزار سال اوپر رہا, صرف پتلا رہا, اور ملائکہ دیکھتے تھے, معلوم تھا کہ یہ آدم کا پتلا. شیطان بھی دیکھتا تھا, اور شیطان کہتا تھا کہ اگر مجھے حکم ہوگا سجدے کا تو میں نہیں کروں گا. ابھی روح نہیں آئی, ایک جسٹ اسکیلیٹن ہے, ایک اسکیلیٹن ہے. اللہ نے سجدہ کب کروایا؟ جب روح پھونکی. نفخت فیہ من روحی, جب میں نے اپنی روح پھونکی. ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہماری روح میں نبیوں کے روح میں فرق ہے. ہماری روح کے لیے بولا یہ امر ربی ہے, نبی کی روح کے لیے بولتا یہ میری روح ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ نے اسکیلیٹن تو بنوا لیا, سجدہ کب کروایا؟ جب روح پھونکی. تو ایک بات کا پتہ چل گیا کہ اللہ اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا. اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں ہوتا. ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں کعبے کا اسکیلیٹن بنوایا, لیکن سجدہ کب کروایا؟ جب کائنات کی روح آئی. جب کائنات کی روح 13 رجب کو آئی تو اس کے بعد سجدے کا حکم آیا. میں حقیقت ہے جو ریالٹی وہ بول رہا. تو نبی آدم کو جب ان پہ روح آئی, یہ بھی خصیص الانبیاء کی روایت پڑھا, یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ اچھا روح آئی تو صرف یہاں تک آئی, سر سے داخل ہوئی اور یہاں تک پہنچی, پھر آہستہ آہستہ جسم تک نیچے تک آئی. جیسی کتاب میں ہے کہ جیسے ہی آدم کی روح میں روح آئی, آدم نے فوراً آنکھوں کو کھولا, کانوں میں بھی آواز آنے لگی, یہاں تک گردن تک. ملائکہ کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی کانوں میں, جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے. آنکھوں کو کھولا, سیدھا سامنے عرش الہی تھا. عرش الہی جو سب سے اونچی چیز ہے, اس پہ لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر لکھا تھا اشہد ان علی ابن ابو طالب ولی اللہ. ارے جس کا نام عرش پہ ہو اس کا نام ابو طالب ہے. محمد آل محمد. آواز بلند علیہ الصلوات. اللہم صلی اللہ. تو وہاں پہ بھی ان کا نام ہے, جناب مولا کا نام ہمیشہ ان کے بابا کے ساتھ ہے. جس کا باپ ایسا ہو تو کوئی بھی لکھتا بھی ہے. نہیں, پراؤڈلی میں کہتا ہوں میں اس باپ کا بیٹا ہوں, ورنہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. اینی تو یہ مولا کی لہت تیار ہوئی, جناب نوح نے تیار کی, اور طوفان نوح سے 500 سال پہلے مولا کو وہاں دفن کیا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. آج امام علی کا روضہ بہت شاندار ہے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کے ذہنوں میں گولڈن ٹوم ہے, اور علی کے روضے میں 2 میناریں ہیں, ایک رائٹ پہ ہے ایک لیفٹ پہ, 2 میناریں, اور بیچ میں مولا ہے. آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ مینارے کے نیچے کون ہے اور سیکنڈ مینارے کے نیچے کون ہے؟ معلوم ہے؟ اتنا قریب تھا جیسا یازا خانہ ہے, اور یہاں پہ اتنی دور, فیو سٹیپس کے اوپر امام علی کی لہت سے. کوئی علی کے زمانے کا شیعہ نہیں ہے. سلمان مدائن میں, میسم کوفے میں, سب جانتے. کمیل نجف اشرف کے دوسری سائڈ پہ,
عمار سیریا میں، ابوذر ربضہ میں، سارے جو امام علی کے زمانے کے کلوز کمپینینز تھے سب دور دور ہے، ہزاروں میل دور ہے۔ یہاں کون ہے؟ پلیز غور سے سنو، میں نے کیوں یہ ہسٹری معلوم ہونا۔ زیارت پہ آنکھ بند کر کے مت جاؤ، جب زیارت پہ جاؤ تو ان چیزوں کو دیکھو اور سوچو کہ علی نے ان کو اتنے قریب کیوں رکھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیوں رکھا؟ ہم کیوں نہیں؟ آپ بھی جا سکتے، سڈنی میں آپ ہے نا، ایسے بنو علی والے کہ تم کہیں مرو امام علی اپنے پاس بلا لے۔ یہ یاد رکھو، کیوں؟ یہ میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ ایک چیز یاد رکھو، حکومت کے زور پہ اگر کوئی دفن ہو جائے تو رہتا ویتا نہیں ہے۔ یہاں سمجھے آپ، پیسے کے زور پہ، حکومت کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، اب صدام جس کو چاہے لا کے دفن کر سکتا تھا۔ آج جو حکمران ہیں وہاں مدینے کے، جس کو چاہے دفن کریں رسول کے بعد میں، کون روک سکتا؟ طاقت ہے ان کی، حکومت ہے ان کی۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی کہ وہ تو اچھے تھے اس لیے بازو آ گئے، آئے نہیں، زبردستی لٹایا گیا۔ آئے نہیں۔ ہمارے پاس ایک ٹیم ہے، اللہ نے ایک ٹیم بنائی ہے ملائکہ کی، اینجلز کی، ملینز کی تعداد میں ملائکہ۔ ملائکہ ایک اللہ کا ایسا کریشن ہے، ایسا کریشن کہ جو کاؤنٹلیس ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی کتاب میں نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ کریشن اللہ نے کتنے ملائکہ کو پیدا کیا، وہی بتا سکتا جس کے سامنے بنے۔ کیا بول رہا ہوں؟ ہر کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ نے پوری ملائکہ کی، ہماری ساری کتابوں میں ملے گا، شیخ عباس قمی نے بھی لکھا، علامہ مجلسی نے بھی لکھا، ملائکہ کی پوری ایک ٹیم ہے جن کی ہر ملک کی ایک جاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو صرف بنا کے چھوڑ دیا کہ جسٹ روم اراؤنڈ ہیئر اینڈ دیر۔ کیا بول رہا یار، ہم کو نہیں چھوڑا، ہم کو بھی کہا کہ انسانوں کو بھی پیدا کیا عبادت کے لیے، رومر اس کے لیے نہیں بھیجا کہ یہاں جا کے ٹھہر جاؤ، وہاں جا کے ٹھہر جاؤ۔ تو بہرحال یہاں تو کوئی نہیں ٹھہرتا، ٹائم کسی کے پاس نہیں، لیکن انڈیا پاکستان میں تو اٹس ویری کامن رائٹ۔ تو ایسا نہیں ملائکہ نے بنا کے چھوڑ دیا، اللہ نہیں، ہر ملک کی ڈیوٹی ہے، ہر ملک کو سائن کیا کہ تمہاری یہ جاب ہے، اور وہی جاب کرتے ہو لوگ۔ تو اللہ نے ملائکہ کی پوری ایک ٹیم بنائی، غور سے سنو، آپ خوش ہوں گے یہ روایت سے، پوری ایک ٹیم بنی ہے کہ جن کا کام ہی یہ، آپ کو مناظر الآخرہ میں بھی ملے گا، آپ جو کتاب علامہ مجلسی کی، میں کتاب کا ریفرنس دینا، موت کے بعد کیا ہے وہ بھی اس میں بھی ملے گا، یہ شیخ عباس قمی۔ تو جو پوری ٹیم ہے ان کا کام یہ ہے کہ باڈیز کو ایکسچینج کرتے، مثال کے طور پہ کوئی کربلا محلہ میں کوئی ظالم آ کے دفن ہو جائے تو کیا امام حسین اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ لٹاتے فوراً ملائکہ جو ہے وہ وہاں سے اٹھاتے۔ میں مثال دے رہا ہوں، سڈنی بھیج دیتے، سڈنی میں کوئی غریب شیعہ مولا کا مرا، دل میں خواہش تھی کہ میں مولا حسین کے پاس رہوں، اس کو اٹھا کے وہاں پہ لکھ چلے جاتے۔ خوش ہو گئے؟ میں جان بوجھ کے سڈنی بولا، لیکن گھبراؤ مت، سڈنی بولوں گا تو ملک الموت آ جائے گا، آپ یہ مت سمجھیں، ایسا نہیں آتا ملک الموت۔ موت تو ایک ملاقات کا نام ہے نا، اعمال ایسے رکھو کہ تمہاری ملاقات تمہارے امام سے ہو جائے، مولا دیکھ کے مسکرائے۔ تو ملائکہ نقال کی ٹیم ہے کہ جو باڈیز کو ایکسچینج کرتے، آپ کو کئی واقعات ملتے ہیں اس میں کہ کیسے ایک گھنٹے کے اندر آپ کی باڈی کو ٹرانسفر کر دیا گیا کہیں اور مقام پہ، اور وہاں کا کوئی نیک۔ تو بس پورا کنکلوژن کیا ہے اس واقعے کے لیے کہ اپنے اعمال کو ایسے رکھو کہ تم کہیں مرو، اس لیے کہ امام جو ہے، مولا جو ہے، حسین جو ہے، پیسے والوں کا امام نہیں ہے، یہ یاد رکھو، غریبوں کا امام بھی ہے۔ کوئی غریب انڈیا پاکستان میں کہیں مرے اور اعمال اس کے اچھے تھے، اس کو کربلا بھیج دیتے، مثال دے رہا،
اور وہاں کا کوئی ظالم ہے تو اس کو وہاں پہ بھیج دو. اس لیے کہ اگر آپ حدود کربلا یا حدود نجف اشرف یا کسی معصوم کے روزے کے حدود میں اگر کوئی آ کے دفن ہو جائے وہ عذاب نہیں ہوتا. نجف اشرف کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی نجف اشرف میں دفن ہو جائے، اسی لیے ہمارے پاس شرط ہے کہ دفن ہونا شرط نہیں، رہ جانا شرط ہے. ارے یار، رہ جانے کا مطلب آپ کو لٹایا بیٹے نے، وہ تو چلا گیا یہ سوچ کے کہ میرا باپ یہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا اس کو، اس کی باڈی چلی جائے گی. شرط یہ ہے کہ اگر لحد بنی اس کی اور وہ رہ جائے تو نجف اشرف کی فضیلت سنو. نجف اشرف کے لیے یہ کہا گیا، علماء لکھتے کہ مولا کے روزے میں سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. کتنے خاموش ہو گئے. یہ سب سے زیادہ سخت چیز ہے. آپ تلقین جو پڑھتے ہیں نا، کبھی کسی کی میت میں جاؤ، اللہ سب کو سلامت رکھے، اگر آپ کو موقع ملے جانے کا تو تلقین سنو. اس میں ہم یہ بولتے ہیں کہ سوال و منکر و نکیر حق. یہ حق ہے کہ نیچے تم سے سوال ہوگا، دو فرشتے آگے سوال کریں گے، لیکن جو نجف اشرف میں دفن ہو جائے اور رہ جائے اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. ریزن پوچھا گیا کیوں نہیں ہوتا تو کہا یہ شہر باب المدینۃ العلم کا شہر ہے. علی کی فضیلت کہ علی کے سامنے فرشتے سوال نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرے مولا کا شہر. تو ایسے بنو کہ میں مولا کے پاس چلا جاؤں انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی طرح کربلا مولا میں اگر کوئی دفن ہو جائے، وہاں پہ جو پہلی رات کا ایک سخت ترین عذاب ہے جو ویری کامن، جس کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں رہتا، کبھی بھی نہیں آتا، ہم کبھی اس تصور بھی نہیں کرتے کہ یہ عذاب مجھے ہوگا، جبکہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ جس سے یہ عذاب ہوتا ہے. فشار خبر کا، سب خاموش ہو گئے. فشار خبر کس کو بولتے ہیں؟ 2 دیواروں کے ملنے کا نام فشار. اللہ عفو کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم کو 4 یا 5 گناہ بتائے گئے کہ جس سے فشار ہوتا، اور پہلی رات کا عذاب ہے. آپ کو لٹایا، آپ کی لہد بند ہوئی اور یہ عذاب شروع ہو گیا، جس میں کسی کو، میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا، جس میں اگر آپ نے کسی کو ہرٹ کیا زبان سے، زبان کا گناہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، ہم کسی کو بھی کچھ بول دیں گے، اس کے دل کو تکلیف ہوئی اور آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی. زبان کا گناہ تم کو فشار خبر کی طرف لے کے جاتا. اور دوسری چیز جو فشار کی طرف لے کے جاتا، وہ میوزک کا کثرت سے سننا، جو آج کل کوئی نہیں سنتا، مجھے معلوم، کثرت سے میوزک کا سننا. تیسری چیز چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، مومنوں میں جھگڑا پیدا کرنا، یہ بھی ایک عذاب ہے. اب میں نہیں بولتا، آپ اتنے خاموش ہو گئے، میں سمجھ رہا تھا سنیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. دوستو یاد رکھو، مجلس میں آپ آ رہے ہیں یہاں پہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آ رہا، روز آ رہا، عورت مرد سب آ رہے، آپ فرش عذاب پہ آ رہے. جب سے گھر سے چلے نا، مجلس میں آئے، مجلس سنی، ماتم کیا، نیاز چکی، گھر گئے تک 2 گھنٹے لگ رہے. مثال کے طور پہ وہ 2 گھنٹے تمہاری نیکی میں لکھے جا رہے، تمہارے گناہ معاف ہو رہے، تمہارے اعمال نامے میں اضافہ ہو رہا، تمہاری نیکیاں بڑھ رہی. جو ثواب ملنے کا ہے وہ تو مل رہا، لیکن مقصد مجلس کیا ہے پتہ ہے؟ کہ جب تم مجلس میں آؤ تو ایک بیماری کو یہاں چھوڑو اور نور کی چیز کو لے کے باہر مطلب یو ہیو ٹو لرن سم تھنگ. اگر میرے 5 مجلسوں میں کوئی ایک لڑکا بڑوں کو نہیں بول رہا، میں چینج آیا کہ فرام ناؤ آئی ہیو ٹو اسٹاپ دس. اگر تم نے ارادہ کر لیا تو مقصد مجلس پورا ہو گیا. یہ غفلت سے نکلو باہر
کہ I don't need it. یہ مت بولو میں تو بالکل صحیح ہوں. جو یہ بول رہا وہ سب سے بڑا گناہگار، وہ سب سے بڑا گناہگار، جس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ مجھے کچھ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. شیطان آ کے ذہن پہ ڈالتا یہ بات کہ تم کو چینج ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم تو بالکل صحیح ہو. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ غفلت ہے، اور یہ غفلت کا نشہ ہے. نہیں سمجھے؟ امام علی سے پوچھا گیا کہ غفلت کا نشہ کیا ہوتا. یہ غفلت یہ نہیں میں بہت نیک، میں بہت اچھا، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بالکل نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں تو بہت نیک ہوں. یہ جو ذہن میں ہمارے ہے نا کہ میں تو بڑا نیک ہوں. امام علی سے کہا، پوچھا کہ یہ غفلت کیا چیز ہے، تو امام علی کہتے ہیں اس کا ایک نشہ ہے، اور یہ نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لیکن یہ نشہ جو ہے غفلت کا وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی گھبرا گیا، کہا مولا تھوڑا سا ایکسپلین کر. علی نے کہا کہ غور سے سنو، علی نے کہا کہ شراب کا نشہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے میں ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹتا ہے. امام کہتے ہیں کہ شراب کا نشہ 8-10 گھنٹے، مثال دے رہا ہوں، ٹوٹ جاتا، لیکن یہ غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک تمہاری پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. اس وقت تم کو احساس ہوتا کہ what I have done in my life. یہ ہے وہ غفلت. تو ایک چیز یاد رکھو کہ ان گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو کہ اس عذاب سے بچو. کربلا مولا میں فشار قبر کا، میں نہیں چھڑتا، میں روک دیا بات. فشار کا عذاب نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں کی ساری جو لہد ہے لوگوں کی، شہداء کربلا کی، وہ پامال ہے، تو اللہ زمین کو حرکت نہیں دیتا. یہ کربلا کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت. نجف اشرف کی اتنی اچھا، اور آپ غور کرو نجف اشرف میں سب سے زیادہ کافنس آتے، جنازے آتے. اگر آپ نے غور کیا ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا یا نہیں کیا، کیوں رہتا ہوں 200 300 لوگ آتے مولا کے روزے. تو میں نے جب پوچھا وہاں پہ لوگوں سے، اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال جاتا ہوں، پوچھا تو کہا یہ سارے عراق نجف کے لوگ نہیں ہیں، پورے عراق سے آتے باڈیز. ہر آدمی چاہتا کہ لحد میں جانے سے پہلے علی کو سلام کر لو. نہیں، یہاں سلام کرو تو نیچے ملاقات بھی ہوگی نا. یقین ہی نہیں ہے، ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی نا بابا. ہاں، یہ تو ہمارا ایمان ہے، اسی کے بھروسے پہ تو جانا ہے. اعمال نہیں ہے کچھ بھی، وہ علی کی بھروسے پہ جانا ہے نیچے. آپ بولیں گے موت ہمارے کنٹرول میں تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بول رہا ہے جن کو غرور تکبر بہت ہے. آپ کو نہیں بول رہا ہوں میں. جو غرور میں رہتے نا، ایروگنٹ لوگ جو رہتے نا کہ آئی ایم سم تھنگ، یہ بیماری کو چھوڑو. یہ جتنا ایسے لوگ رہتے نا، ان سے کبھی پوچھو، میرے سے تو ایک ملاقات میں ہوتی ہے، ملاقات پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک تو ملتا ہی ہے نا. تو اس نے، میں نے کہا اتنا غرور اگر ہے تم کو تو جب ملک الموت تمہارے پاس آئے تو اس کو بول دو آئی ایم بیزی ٹوڈے کم ٹمارو. بول سکتے ایک لمحے کے لیے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. مولا یہی تو کہتے ہیں کہ تم کیا موت سے ڈرتے ہو، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. یہ امام علی کا جملہ ہے. تو بہرحال، تو وہاں پہ نجف اشرف میں سوال و منکر اور نکیر نہیں ہوتا. اب ہم نجف اشرف میں انٹر ہوئے. اگر آپ وادی السلام سے آئے تو سامنے وہ دروازہ ہے کہ جس کا نام لکھا ہوا ہے سلام علیکہ یا امیر الباب امیر المومنین. مولا کے روزے کے کئی دروازے، کئی ڈورز، ہر ڈور کا ایک ایک نام ہے. تو پہلے میں آغاز میں ہی آپ کو ایک چیز بتاؤں، کیا آپ وادی السلام سے آتے، سب کو پتا ہے وادی السلام جانا ہے، سامنے مولا کا روزہ ہے. جب آپ میری طرف دیکھو، جب وادی السلام سے آپ چلتے تو ایکسٹریم رائٹ، جیسی مولا کے روزے کی وہ بلڈنگ پہ پہنچتے، ایکسٹریم رائٹ پہ ایک دروازہ ہے جو لاسٹ ڈور ہے مولا کے روزے میں انٹر ہونے کا. وہ کسی معصوم کے نام پہ نہیں، ایک خاکی انسان کے نام پہ. علی نے اپنے روزے کا دروازہ اپنے غلام کو دے دیا. اللہ، میں کیا بول رہا آپ سے، کیا بول رہا، سمجھو میں کیا بول رہا. یہ میں یوں ہی نہیں پڑھ رہا، یہ مجلس سے چینج کے لیے پڑھ رہا. ایک فکر کو بدلنا، تھنکنگ کو بدلنا،
سوچ کو بدلو کہ I have to do something in my life for امام علی. صرف سڈنی میں لائف مت گزار. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, سڈنی میں ایسی لائف مت گزار. تھنک, پلان یور سیلف کہ میں کیا کروں مولا کے لیے. ڈونٹ سے کہ میرے پاس کوئی ٹولس نہیں ہے. آج کا شیعہ بول ہی نہیں سکتا یہ بات کہ میرے پاس کوئی ٹولس نہیں. ہر کے پاس ہے, کچھ نہیں ہے دوستو. ایسے ایسے زمانے میں امام علی کے شیعوں نے کام کیا کہ جس کی وجہ سے علی نے وہ کرم کیا ان کے اوپر کہ اگر میں یہی بولتا ہوں, ہمیشہ پوری دنیا میں یہ بات بولتا ہوں کہ اگر if you do something for امام علی, امام علی اتنے کریم ابن کریم ہے کہ تم نے کام کرو گے تو اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا. ورنہ سڈنی میں نام بھول جاؤ گے. پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا, دولت کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتی, اقتدار, طاقت, حکومت نام کو باقی نہیں رکھتی. ان سے وابستگی نام باقی رکھتا. ان سے محمد و آل محمد. ایک اور سوال پڑھ لیں پلیز. اب کام کرو گے, if you do something, یہاں بیٹھ کے کرو, یہاں بیٹھ کے کرو. کچھ نہیں کرتے, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے آج کل. پھر نیٹ بھی سب کے پاس ہی رہتی, بغیر اس کے تو کھانا نہیں ملے, نیٹ ملے نہیں, اس کے بغیر تو زندگی نہیں. بہت اچھی بات. تو اپنے ٹیلی فون پہ بیٹھ کے کام کرو. چیٹنگ کرنے سے بہتر امام علی کے سینس کو آگے بڑھو. 10 منٹ نکالو, 10 منٹس مانگ رہا میں اپنے یوتھ کو, لڑکے لڑکیوں کو, اگر میری مجلس سن رہے, صرف یہاں نہیں سن رہے سڈنی میں, باہر بھی سنی جائے, 5-10 منٹ نکالو, لیکن کچھ کرو معصوم کے لیے. اب میں آپ کو بتا رہا کہ آپ سوچو کتنا بڑا آنر ہے. پلیز پلیز غور سے سنو, یہ کتنا بڑا آنر ہے کہ اگر کسی کا نام, مثال کے طور میرا نام میرے مولا کے روزے پہ آ جائے, اتنا بڑا آنر اور کہاں ملے گا؟ لاکھوں کروڑوں لوگ علی کی زیارت کو آ رہے اور اس دروازے سے جا رہے. اس سے بڑا آنر کیا ہے یار؟ کوئی پیسے والے کا نام نہیں ہے. یہ 1000 سال سے, 1000 years, 1000 سال پرانی بات ہے کہ جن کا نام آج وہاں پہ لکھا ہوا ہے. جب آپ وادی السلام سے آ رہے, پھر میں آپ کو بتا رہا ایڈریس, ایکسٹریم رائٹ, مولا کی بلڈنگ میں پہنچ کے ایکسٹریم رائٹ کی طرف دیکھو, باہر انہیں روزے کے باہر ایک بہت بڑی گنبد بنی ہوئی ہے, وہاں پہ ان کا مزار ہے, وہ لحد ہے, گریو ہے ان کی وہاں. اور سامنے کا دروازہ, ان کا نام کیا تھا؟ شیخ توسی. باب توسی آج بھی مولا کے روزے میں ان کا نام لکھا ہوا, ان کا دروازہ ہے, ڈور ہے. شیخ توسی 1000 سال پرانے. He is the founder of نجف اشرف مدرسہ, وہ یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہے, بانی ہے. جو مشن امام علی کا تھا, اس مشن کو شیخ توسی نے پوری دنیا میں پھیلایا. وہاں پہ جتنے آج جو نجف اشرف کی یونیورسٹی, یہ اتنی پرانی, 1000 years پرانی. صدام نے اس کو بند کیا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے پھر شروع ہو گئی. سارے ہمارے مراجع وہیں کے, علامہ ہلی وہیں کے, شیخ عباس خمی وہیں کے, شہید اول ثانی ثالث رابع سب وہیں, ابو الحسن اصفہانی صاحب وہیں, آغا شیستانی وہیں, ابو الحسن تانش پورے وہیں پہ, اور رہبر انقلاب آغا خمینی وہیں کے, سارے کے سارے وہیں کے. اتنا پرانا یہ مدرسہ ہے. اور اس کا فاؤنڈر کو امام علی نے, اس بندے نے اس زمانے میں شروع کیا دینی مدرسہ نجف اشرف میں, کہ جب نجف اشرف ایک بیابان جنگل تھا, صرف جنگل تھا, ڈیزرٹ تھا, صحرا تھا, کچھ نہیں تھا. وہاں پہ ہلاکو خان کا زمانہ, وہاں پہ آپ نے بچوں کو لے کے جا کے وہاں رہے, تعلیم دی, آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, شہر بنا. لیکن یہ مدرسہ ان کا موجود ہے, اور ان کی وہ کتابیں موجود ہے کہ جس کی وجہ سے مولا نے ان کو وہ آنر کیا کہ اپنے روزے کا دروازہ ان کے نام پہ کر دیا. ہم بھی تو کچھ کریں. یہ آپ ہسٹری سمجھ کے میری مجلس سے مت سنو.
جسٹ پلان یور سیلف. اپنے ذہن میں جب آپ بیٹھ کے سن رہے تو اپنے ذہن میں یہ بات لاؤ کہ مجھے بھی دو. آپ اتنا تو کر سکتے نا. ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا, آپ سب کو بول رہا, دل میں یہ دعا کرو کہ مولا گیو می چانس ٹو سرو یو. مولا مجھے بھی موقع دو. بولنے میں کیا جا رہا, کوئی لوز کر رہے کوئی چیز نہیں. آپ یہ دعا کرو ہر روز ہر نماز میں دعا کرو کہ مولا مجھے بھی موقع دو کہ میں آپ کے لیے کوئی کام کروں. دوستو تمہاری پریشان مت ہو تم کہ کیا کام دیں گے مولا. اور ایک چیز یاد ہے, جب دیں گے تو مال بھی دیں گے. $200,000-300,000 کا آپ کو پیکیج دیں گے. یہ تو میں چھوٹی چیز بول رہا, علی کے لیے کیا ہے. نہیں, $500,000 کا پیکیج چاہتے ہو؟ ہر آدمی بولے گا یس, لیکن آج دوں گا تو کل نہیں آؤ گے تم. لاسٹ ڈے دوں گا, منڈے کے دن دوں گا $500,000 کا, لیکن وہ مجلس ریلے نہیں کروں گا, گھروں میں بیٹھ کے سنو گے. یہی آنا, بارگاہ آنا, اور اس دن شب شہادت بھی ہے, تو اس دن دوں گا آپ کا $500,000 کا پیکیج. علی کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے دوستو, یاد رکھو. مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, عطا میں کمی نہیں ہے, ہم کو مانگنا نہیں آتا. ایسے مانگو جیسے ابوذر اور سلمان نے مانگا کہ آج تک کمیل نے جیسے مانگا. کیا مانگا تھا کمیل نے؟ ایک ہی جملہ بولا تھا, مولا کوئی خاص دعا دیجیے. ایسا کریم ہے کہ جب دیا تو یہ نہیں بولا کہ یہ میری دعا ہے, کہا کمیل آج سے تیری دعا. پورا کمیل آج ملینز کی تعداد میں شیعہ پوری دنیا میں یہ دعا پڑھتے ہیں, دعا ہے امیر المومنین کی, لیکن کمیل کے نام سے مشہور کر دیا. کمیل زندہ ہے علی کی دعا سے. ہم بھی بنو, اللہ ہم کو, مولا ہم کو بھی کوئی ایسا موقع دے کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کرے کہ امام علی ہم کو بھی بخش دے کہ جب دیتے ہیں نا تو نگاہ کرم کر کے دیتے, اور ایسا دیتے ہیں کہ چھپڑ پھاڑ کے. اللہ کے لیے ہے نا کہ اللہ غیر حساب عطا کرتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم جب دیتے ہیں تو غیر حساب عطا کرتے ہیں. ہم کو کیسے معلوم غیر حساب؟ اللہ کو بول رہا کہ میں غیر حساب, تو علی کے کرم کو دیکھو, اس کے بعد غیر حساب کا اندازہ لگا. ایسا عطا کیا, ایسا تھا سارے چاہنے والوں کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اس کو ہر چیز مل گئی. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیں بابا سے. تو دوستو بعد میں لے کے آیا نجف اشرف کے اندر. اب آپ میری طرف دیکھو, مولا کا جو روزہ ہے ایک گولڈن ٹو میں, جیسے آپ انٹر ہوتے حرم میں انٹر ہونے سے پہلے صحن ہے. صحن کے اندر امام علی تو آگے, صحن میں سارے خاکی انسان ہیں. علی کے زمانے کے کچھ لوگ ہیں, ہر دور کے علماء ہیں, وہ صحن کے اندر دفن ہے پورا مولا کے روزے. ایسا شاندار صحن, بادشاہوں کا بادشاہ ہے علی, کنگ آف کنگز بول سکتے ہیں. یہ پیس ہے نا مولا کے روزے میں انٹر ہونے کا, ایک سکون ہے نا کہ اپنے باپ کے پاس جیسا کوئی آ جائے. وہ اتنا شاندار میرے مولا کا روزہ. لیکن دو مینارے, ایک رائٹ پہ ہے ایک لیفٹ پہ. رائٹ کے مینارے کے نیچے ایک عظیم پرسنالٹی جو امام علی کی شہادت کے 600 ایئرس کے بعد پیدا ہوئی. میں کیا بول رہا ہوں, علی کی شہادت, امام علی کی شہادت 40 ہجری ہے, اور یہ 6 سینچری کے 6 سینچری کے 600 سال 600 ایئرس تک علی نے اس جگہ کو روک کے رکھا تھا اس کے لیے. ارے یار نہیں سمجھ رہے, مرضی امام نہ ہو تو کوئی دفن نہیں ہو سکتا. 600 ایئرس تک مولا نے روک کے رکھا. ان کا واقعہ پڑھوں گا لیکن آج نہیں کل, آج میرا ٹائم ہو گیا. دوسری مینارے کے نیچے کون ہے؟ اس بندہ, وہ بھی کتنی دور ہے مولا کی گریو سے؟ 12 سٹیپس, اس سے زیادہ دور نہیں. آپ سوچو 10-12 سٹیپس, یا امام علی دفن ہے 10-12 سٹیپس پہ یہ بندے. یہ 1000 سال کے بعد
انہیں امام علی کی شہادت کے 1000 ایئرز کے بعد پیدا ہوئے. کبھی آپ لوگ زیارت کو میرے ساتھ چلے، چل رہے فری لے کے جاتا ہو، چل رہے ہیں؟ اب تو ضرور چل رہے ہیں. اب مجلس کے بعد لائن مت لگاؤ باہر. یہ میں لیڈ کرتا ہوں لندن کا امریکہ کے گروپس کے ساتھ. اب انشاءاللہ 15 شعبان کو جاؤں گا انشاءاللہ. دارالاسلام کا گروپ ہے تنزانیہ والا، جہاں پہ پورے دنیا سے لوگ رہتے، بڑا آرگنائز قافلہ. میرا کچھ نہیں ہے اس میں صرف لیڈ کرتا ہوں. تو وہاں پہ ایک ایک جگہ لے کے جا کے بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. تو وی شوڈ نو کہ ہم جا رہے، جانے سے پہلے ہم کو معلوم تو کہ ہم جا رہے کہاں، مولا کے پاس. تو وہاں پہ یہ 1000 سال 1000 ایئرس کے بعد علی نے اس جگہ کو روک، سیکنڈ مینارے کے لیے 2 مینار بیچ میں مولا کرا تھا، 2 مینارے ایسے بس. ایک کے نیچے علامہ ہلی، فرسٹ کے نیچے ہلی کے بارے میں کل سننا. اور دوسرے مینارے کے نیچے ایک ایسی شخصیت ہے جس کا نام احمد اردبیلی ہے، لیکن تاریخ ان کو مقدس اردبیلی بولتی. کیا بات ہے! 1000 سال تک علی نے جگہ روک کے رکھا کہ یہ میرا غلام کو میں یہاں دفن کروں. اب سوچو، کوئی معصوم نہیں ہے، خاندان اہل بیت سے نہیں ہے، لیکن کنٹریبیوشن ٹورڈز اسلام ایسا اور اتنے خلوص کے ساتھ کیا، اتنے خلوص کے ساتھ کہ علی نے کہا کہ یہ جگہ اب تم لے لو. قیامت تک احمد اردبیلی مقدس وہیں دفن ہے. ان کے زندگی کے کئی واقعات، ایک چھوٹا واقعہ پڑھتا مصائب پہ آ جاتا کہ یہ کتنا پائس انسان تھا، کتنا. پلیز پلیز غور سے سنو، میری طرف دیکھو، سر جھکا کے مت سنو. ایسا پائس تھا، ایسا پائس کے نام احمد ہے لیکن مقدس پڑ گیا. ایک دن خواب میں دیکھا مقدس اردبیلی نے کہ سرکار ہمارے اللہ کے رسول آئے. کتنی بڑی بات کہ رسول کو خواب میں دیکھا. سرکار کے ساتھ نبی موسیٰ بھی ہے. موسیٰ نبی نہیں، موسیٰ نبی کو ہم کہاں دیکھ سکتے؟ موسیٰ نبی اور سرکار دونوں آئے ان کے خواب میں، احمد اردبیلی کے. اور موسیٰ نبی اللہ کے رسول سے کہہ رہے کہ آپ کی ایک حدیث ہے کہ آپ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں. اس لیے کہ نبی موسیٰ انبیاء بنی اسرائیل سے، سورہ بنی اسرائیل قرآن میں ہے، انبیاء بنی اسرائیل سے تھے. موسیٰ نبی کو شک، پلیز غور سے سنو، موسیٰ نبی کو شک نہیں تھا ارشاد رسول پر، راوی کے اوپر شک تھا، نریٹر کے اوپر شک. تو کہا کیا آپ نے کہا؟ اللہ کے رسول سے پوچھا. سرکار کو کتنا کانفیڈنس تھا ان کے اوپر، کتنا کانفیڈنس. آج کچھ مجمع خاموش سن رہا، کتنا کانفیڈنس تھا. خواب میں اللہ کے رسول نے پلٹ کر نبی موسیٰ سے کہا کہ یہ میری امت کا عالم ہے، اس کا امتحان لے لو. ارے یار کیا بول رہا ہوں، کہا یہ میری امت کا عالم ہے، اس کا امتحان لے لو. نبی موسیٰ پلٹے مقدس کی طرف، مقدس خواب میں دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا، اور پلٹ کے کہا السلام علیکم. مقدس نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد موسیٰ نبی نے مقدس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جو ایک طریقہ ہوتا، نام کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام علی ہے، ان کے باپ کا نام حسن ہے، ان کے باپ کا نام حسین ہے. تو موسیٰ نے ہاتھ کیسا کیا کر کے کہا سنو، میں تم سے تمہارا نام پوچھ رہا، خاندان کا نہیں. ابھی سنو، آپ سنتے جاؤ، میں تمہارا نام پوچھ رہا، تمہارے خاندان کا نہیں. تو فوراً مقدس نے پلٹ کر نبی موسیٰ سے کہا اے نبی خدا، اولی العزم پیغمبر ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اے نبی خدا، آپ سے جب اللہ نے پوچھا تھا، قرآن بول رہا، آپ جب وہ مقدس وادی میں تھے، اس وادی میں تھے، تو اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، عصا موسیٰ جو ہے. کہا اللہ میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، یہ لکڑی، یہ سٹک ہے، اس سے میں
واک کرتا ہوں، اس کے اوپر کبھی تھک جاتا ہوں تو سواری بھی کرتا ہوں، اس سے میں پانی نکال کے بھی پیتا ہوں، یہ اس سے یہ کام لیتا ہوں، یہ کام لیتا ہوں۔ تو موسیٰ مقدس نے پلٹ کے کہا کہ اے نبی خدا، اللہ نے آپ سے کہا لکڑی آپ کے ہاتھ میں، کہتا ہوں سیدھے سیدھا بول دیتے لکڑی ہے، آپ نے ڈیٹیلز کیوں بولی؟ ارے سنو، آپ نے اتنی تفصیل کیوں سنائی؟ تو اس وقت موسیٰ نے کہا کہ اے مقدس، میرا اور اللہ کا اس وقت پہلا کنورسیشن تھا، پہلی مرتبہ میں اللہ سے بات کر رہا تھا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میرا کنورسیشن دیر تک چلے۔ تو پلٹ کے مقدس نے کہا میرا بھی تو یہ مسئلہ ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ موسیٰ مسکرائے، پلٹ کے اللہ کے رسول سے کہا آپ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ آج کے دور کا عالم نہیں ہے، 400 سال پرانا ہے، ان کی لحد ہے۔ اب ان کے اور واقعات سنیں۔ اب آج میرے خیال سے میں نے بہت بول دیا۔ کل 3 مجلسیں ہیں، کل کی مجلس میں مقدس سے شروع کروں گا اور ہلی تک آؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ پوری مجلس ہی مقدس پہ ہو جائے، کہ اتنی عظیم پرسنالٹی شیعت کی کہ مولا نے اپنے پہلو میں لا کے دفن کر دیا۔ ہارڈلی فیو سٹیپس کے اوپر ان کی لحد، ان سے زیادہ کلوز علامہ ہلی ہے۔ برحال دوستو، علی کے پہلو میں دفن ہونا انہیں جنت کے اندر جنت ہے۔ کیا بول نجف صحبن، اس کے اندر امام علی اور ان کے بازو جلے جانا، یہ ہے مولا۔ لیکن اگر ہم بھی کچھ کریں گے نا اپنی زندگی میں، if we do something in our life، ہم کو بھی ملے گا۔ بس کل ٹائم پہ آ جاؤ، 8 بجے آرام، 7:30 بجے آ جاؤ، نہیں ٹائم پہ آ جاؤ تو میں 8 بجے بیٹھ جاؤ، 9 بجے اتر جاؤ انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ آئی تھنک کل تو ویکینڈ ہے آپ کا، نہیں؟ اب دیر آرام سے مت آؤ۔ بہرحال مولا آباد رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ ارے بھائی میں دعا دے رہا، آمین تو بولو، آمین ہمیشہ بولو، اس لیے کہ پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا سے بڑا کوئی واسطہ نہیں، اور مولا کو جو واسطہ دینا، اس مظلوم ان کی بیٹی کا واسطہ دینا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، اس غریب بی بی، مظلوم بی بی، آج شب شہادت ہے میری مظلوم شہزادی۔ ایک روایت سے 24 صفر 25 صفر بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ دوستو، جو شریکت الحسین ہے، جو شریک کار حسین ہے، اگر میری مظلوم شہزادی نہیں ہوتی تو کربلا نہیں رہتا۔ ظالموں نے کربلا کو دفن کرنا تھا، لیکن بی بی زینب اور چوتھے امام نے کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ وہ بی بی کہ جو روز عاشور ہر لمحہ غش کھا کے گر رہی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی، علی اکبر کا لاشا آیا، اپنے آپ کو گرا دیا علی اکبر کے لاشا، بی بی انکانشیس ہو گئی۔ عباس کی شہادت کی خبر آئی، علم آیا، علم کو پکڑ کے شہزادی تڑپ گئی۔ قاسم کے پامال لاشے پہ پہنچ کے بی بی تڑپنے لگی۔ ہر لمحہ بی بی کو غش پہ غش آ رہا، اور جب حسین نے آ کے کہا کہ بہن یہ میرا آخری سلام، شہزادی بیٹھ گئی زمین پہ کہ بھیا میں بغیر تمہارے نہیں رہ سکتی۔ لیکن وہ لمحہ آیا کہ حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ تو اس وقت تلے زینبیہ سے میری شہزادی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ ابنا سعد، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی و فاطمہ کا بیٹا۔ اس کے بعد بی بی کو کبھی غش نہیں آیا۔ علی کی شیر دل بیٹی، عباس کی شیر دل بہن، لیڈ کیا ہے۔
اتنا بڑا کام ہے شہزادی کا کہ 2 اماموں کو بچا کر لا دیا۔ امامت کی محافظہ کا نام زینب ہے کہ 4تھے امام اور 5ویں امام کو شام سے بچا کر لے کر آئے۔ لیکن میں نے بڑی آسانی سے یہ جملے بولتا گیا اور آپ سنتے گئے۔ جو بیوی پہ گزری وہ اتنا کہ دوستو شہزادی زینب چند دنوں میں ضعیف ہو گئی، گھر کی کنیز نے نہیں پہچانا۔ جب یہ قافلہ ایک ایسے بازار میں رکا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی، اس کو جب اطلاع ہوئی کہ قیدی آئے ہیں مدینے کے رہنے والے، جب آئی تو بی بی زینب کو دیکھا، پہچانا نہیں، جناب سکینہ کو دیکھا، پیاسی ہے، فاطمہ کی کنیز ہے، گھر گئی، کوزہ آب لی ہوئی آئی اور آ کے شہزادی سکینہ کے سامنے رکھ کے کہا بیٹی یہ پانی پیو اور میرے لیے دعا کرو۔ بی بی زینب نے کہا بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے؟ تو کہا شہزادی نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو کہا اللہ مجھے جلد سے جلد مدینہ پہنچائے۔ مدینے کا نام سنا، زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی، پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے، وہاں میری بیوی زینب رہتی ہے۔ تو کہا کہ اپنی بیوی سے ملو گی تو پہچان لو گی؟ اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے۔ بس دوستو شہزادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا، میں زینب ہوں، وہ حسین ہے عباس ولی۔ بیوی پہ جو مصائب گزرے وہ بیوی جانتی۔ میں ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کرتا ہوں، یہ تو میں نے راستے کا واقعہ سنا ہے۔ شہزادی زینب اس غم زدہ بیوی کا نام ہے کہ جس کے شوہر نے اپنی بیوی کو نہیں پہچانا۔ یہ کافی ہے رونے کے لیے۔ بی بی زینب وہ مظلومہ ہے کہ جن کے شوہر نے اپنی بیوی کو نہیں پہچانا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ چہلم کے لیے آیا، قبر حسین پہ رخسانے کو رکھ کے کہا بھیا زینب آئی ہے، تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی۔ عباس تک گئی، وہاں سے مدینہ پہنچی، مدینہ پہنچ کے قبر رسول پہ جا کے سلام کیا کہ السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ پھر کہا نانا نامحرموں کا مجمع ہے ورنہ زینب بازو کے نیل دکھا۔ ماں کی لحد پہ گئی، میں نے حدیث ختم کر دی، ماں کی لحد پہ گئی، جا کے پیراہن کو رکھ کے کہا اماں یہ وہ پیراہن ہے جو آپ نے دیا تھا، لیکن آج اس پیراہن پہ تیروں کے نشان ہیں، تلواروں کے نشان ہیں، اس پہ میرے بھائی کا خون لگا ہوا ہے، پتھر کے نشان۔ وہاں سے بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ وہاں سے شہزادی آئی، 4تھے امام کے گھر میں قیام کرنے لگی۔ جب بیمار کربلا کے گھر میں تھی تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار آئے۔ دوستو آج ایسا پرسہ دو رات میں کہ بی بی زینب کا پرسہ امام علی کو دیجئے، بی بی فاطمہ، حسن اور حسین اور مولا عباس کو دیجئے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور آ کے 4تھے امام سے کہا کہ بیٹا جب سے تمہاری پھوپھی گئی ہے میرا گھر سنسان ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ بی بی گھر آئیں۔ امام نے جا کے شہزادی سے کہا کہ عبداللہ آئے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں۔ پوچھا بیٹا تمہارا کیا منشا ہے؟ تو کہا یہی بہتر ہے۔ بس دوستو پردے لگائے گئے، یہ کوفہ اور شام کا راستہ نہیں تھا، آوازیں بلند ہوئی کہ خبردار کوئی غریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی اپنے گھر کو جا رہی۔ سارے مرد تو دور ہو گئے لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے اور بی بی سے پوچھا بی بی اونو محمد کہاں ہے؟ اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ گھر میں داخل ہوئی، بچوں کے نماز کے مقامات کو دیکھا، ماں کا دل تھا پھٹ گیا، کربلا کا رخ کر کے کہا کہ اونو محمد تمہارے دوست تم کو پوچھ لے، بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ بی بی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ آئے تو ان کا عجیب جملہ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، پردہ کر لیا، کہا کہ اے بی بی تم کون ہو؟ یہاں علی کی بیٹی زینب رہتی ہے۔ بس بی بی نے جیسے ہی سنا کہا عبداللہ۔ جب شہزادی کی آواز سنی
عبداللہ کام گئے کہ یہ تو زینب کی آواز ہے، آئے تو دیکھا بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، سامنے بیٹھ گئے، بیٹھ کے بوئے کے چیخ پوچھی، بی بی سناتی گئی کہ عباس کے شانے کٹے، علی اکبر کے سینے میں بنسی آئی اور محمد شہید ہوئے، آخر میں میرا بھیا پیاسا ذبح ہو گیا۔ اب عبداللہ نے دیکھا کہ زینب بولتے بولتے رک گئی اور کچھ بولنا چاہ رہی ہے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا بی بی آپ ارشاد فرمائے، تو کہا عبداللہ اب تک زبان سے بول رہی تھی نا، یہ کہہ کر بازو سے ردا کو ہٹایا۔ کہا عبداللہ میرے بازو میں رزم باندھی گئی، میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، ارے مجھے درباروں میں جانا پڑا۔ زینب کی پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، یہ خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بی بی کے نام پہ معاف کر دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے پوری دنیا میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب، دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، وارث ازا فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، میرے امام کی معرفت میں ہر لمحہ اضافہ فرما، اعمال ایسے ہوں کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے سارے مرحومین، تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم، ان سب کے لیے، سارے علماء کے لیے جنہوں نے بھی اسپانسر کیا، ان کے سارے مرحومین کے لیے، اور جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے، علامہ ہلی اور مقدس اربیلی کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔